پاکستانی شوبز میں کئی ایسے نام آئے جنہوں نے 1 یا 2 ڈراموں میں کام کیا اور دلوں میں گھر کر لیا۔ لوگ ان کے چہرے اور ان کی اداکاری کو فراموش ہی نہیں کر پائے، لیکن پھر وہ اسکرین سے غائب ہو گئے اور ایسے گئے کہ پلٹ کر کبھی نہیں دیکھا۔ ماہین اسحاق۔ بلاک بسٹر ڈرامہ آنسو کی عیشا نے اپنے پہلے ہی ڈرامہ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ وہ اس دور میں بھی کافی کم عمر تھی اور انتہائی خوبصورت۔ اس ڈرامہ کے بعد انہوں نے اپنی میڈیکل کی تعلیم مکمل کی اور شوبز کی دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ ان کی شادی ہوئی اور وہ یورپ میں ہی منتقل ہو گئیں۔ وہاں وہ ڈینٹسٹ ہیں اور ان کے 2 بچے ہیں۔ اپنی فیملی کے ساتھ وہ انتہائی خوش باش زندگی گزار رہی ہیں۔ انہیں اس فیلڈ کو چھوڑے ہوئے تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں۔ ندا کاظمی۔ راحت کاظمی اور سائرہ کاظمی کی بیٹی ندا کاظمی نے محض چند ڈراموں میں کام کیا، لیکن ان کی معصوم صورت اور کمال کی اداکاری کو لوگ بھلا نہیں پائے۔ ان کے ڈرامے حوا کی بیٹی اور زیب النساء دیکھنے کے بعد لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ اب انڈسٹری پر راحت کاظمی کی بیٹی بھی راج کرے گی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ ندا کی شادی ہوئی اور وہ امریکہ چلی گئی، جہاں وہ اپنے شوہر اور 2 بچوں کے ساتھ میڈیا سے کہیں دور والی زندگی گزار رہی ہیں اور بہت خوش ہیں۔ شہناز شیر۔ ڈرامہ الفا براؤ چارلی کی شہناز شیر نے جمال شاہ کے ڈرامے کل سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور اس وقت ان کی عمر محض 16 سال ہی تھی، لیکن اپنے دوسرے ڈرامے کے بعد ان کے لاکھوں بلکہ کروڑوں فینس ہو گئے اور انہیں ہمیشہ کے لیے کامیاب اداکاروں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ لیکن وہ ان کے کیریئر کا اختتام ہی تھا۔ وہ امریکہ چلی گئیں اور ذاتی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ کا سامنا کیا۔ وہ سنگل ماں کے طور پر اپنی بیٹی امبر کی پرورش کر رہی ہیں اور امبر بھی باقاعدہ گریجویشن کر چکی ہیں۔ شہناز شیر کے چاہنے والے ان کی حالیہ تصاویر دیکھ کر انہیں پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بہت معصوم صورت والی اس اداکارہ نے اپنی سرجریز کروا کر چہرے کو بالکل ہی بدل ڈالا ہے۔ عاشر عظیم۔ دھواں ڈرامہ سے دلوں پر راج کرنے والے عاشر عظیم ایک ایسے نوجوان تھے، کسٹم میں بطور ڈپٹی کلیکٹر بھرتی ہوئے تھے، لیکن وہ اس نظام کا حصہ نہیں بن پائے جہاں ایمانداری اور سچائی کا راج نہ ہو۔ انہوں نے پرانے سسٹم کو ختم کرنا چاہا تو انہی کی تحقیقات شروع ہو گئیں۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اتنی ذہنی اذیت دی کہ مجبوراً سب ایک ایک کر کے ملک سے چلے گئے۔ عاشر عظیم کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑا اور وہ فیملی کے ساتھ کینیڈا ہی چلے گئے۔ انہوں نے ایک فلم بنائی مالک، کرپشن کے خلاف، لیکن بدقسمتی سے وہ فلم بھی ڈوب گئی اور وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے کی تکلیف میں آئے۔ آج کل وہ کینیڈا میں ٹرک ڈرائیور ہیں۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔